یہی کہ آپ نے مجھے کمرے میں بند کر کے مجھ سے بات کی تھی۔ اوہ اچھا، یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تمہیں کس کیا یہاں پر؟ والدان نے اس کے گال کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ نہیں، یہ نہیں بتاؤں گی، آپ کی طرح نہیں، میں اچھی لڑکی ہوں۔ والدہ نے اس کی بات پر کہکا لگایا۔ اور یہ اچھی لڑکی جان ہے میری، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ والدان کے بہت محبت سے کہنے پر زرش شرما کا خود میں ہی سمڑی تھی۔ والدان بے خود سا ہو کر اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ والدان چوہا۔ زرش کے چلانے پر والدان نے پلٹ کر دیکھا، لیکن اتنا موقع پاتے ہی زر دروازہ کھول کر جلدی سے بھاگ گئی تھی۔ والدان کے لب اس کی چالاکی پر مسکرائے تھے۔ صرف کل تک کی بات ہے نورہان، پھر مجھ سے دور کبھی بھی نہیں جا سکو گی تم۔ رات ہوتے ہی مہندی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ صبح لان میں بے تحاشا پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ اسٹیج پر پھولوں سے سجے 2 جھولے پڑے تھے۔ پیلے اور سرخ ڈیکوریشن میں وہ جگہ بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ مہمان بھی آ چکے تھے۔ اشال اور زرش کو تیار کرنے میں پارلر والی نے اپنی جی جان لگائی تھی اور اب وہ ہامنہ اور جنان کو تیار کر رہی تھی۔ ہلکے پیلے رنگ کے لہنگے میں زرش آسمان سے اتری پڑی ہی لگ رہی تھی۔ زیادہ خوبصورت تو زرش تب لگتی تھی جب وہ چہکتے ہوئے گھوم کر اشال کو دکھاتی تھی۔ ملٹی کلر کے لہنگے میں مناسب چولی پہنے اشال بھی تو ایک حور ہی لگ رہی تھی، جبکہ ہامنہ اور جنان نے بالکل ایک جیسے گلابی رنگ کے لہنگے پہنے ہوئے تھے۔ وہ چاروں حسن کا پیکر بنی لان میں آئی تھی۔ ہامنہ نے زرش کو اور جنان نے اشال کو تھاما ہوا تھا۔ جس کی نظر ان پر پڑ رہی تھی وہ پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ والدان تو دل کر رہا تھا کہ جا کر زرش کا گھونگھٹ نکال دے تاکہ زرش کے حسین روح کو کوئی نہ دیکھ پائے، جبکہ ساتھوں اشال کو دیکھتے ہی سانس لینا بھی بھول چکا تھا۔ ان چاروں نے میرون کرتوں کے نیچے سفید شلواریں پہنی ہوئی تھی اور گلے میں اسکن اسکارف لپیٹے ہوئے تھے۔ ہامنہ نے زرش کو والدان کے عقب میں بٹھایا تو گھبراہٹ کے مارے زرش کے ہاتھ کپکپانے لگے، جن کو کچھ دیر بعد ہی والدہ نے اپنی پرحدت ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اشال تو ہر چیز کو ایسے دیکھتی جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ بات اس کے مجازی خدا کو کتنی ناگوار گزر رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر سب لوگوں کو ہنستے باتیں کرتے مذاق کرتے دیکھ کر زرش نے اپنا منہ بسولا تھا۔ ساتھ بیٹھا والدان بھی تو ساتھ سے باتیں کر رہا تھا۔ بالکل اچھی نہیں ہے ہماری شادی، زرش نے منہ بنا کر کہا تو والدان نے حیرانی سے زرش کی طرف دیکھا۔ کیوں نورہان، کیا ہو گیا ہے؟ وہ دیکھے نا، سب ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور جن کی شادی ہے انہیں یہاں بٹھایا ہے، یہ تو غلط ہوا نا۔ اپنی معصوم بیوی کی بات پر والدان کھل کر مسکرایا اور پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جنان زرش کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا؟ بالکل نہیں، زرش نے جلدی سے جنان کی بات کہی، لیکن اس سے پہلے کہ جنان زرش کو کچھ کہتی اچانک ہی تمام لائٹس بند ہو گئی تھی۔ ایک ہلچل سی پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی لان کے بالکل وسط میں موجود لائٹس آن ہوئی اور والدان وہاں کھڑا تھا۔ سب نے حیرت سے والدان کو دیکھا۔ تبھی اسپیکر سے میوزک بجنے کی آواز پر والدان نے آہستہ سے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ سب لوگوں کی حیرت تالیوں اور ہوٹنگ میں بدل گئی تھی۔ یہ والدان بھائی تقریلہ ہی ہے نا؟ جنان نے آنکھیں پھاڑ کر والدان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی گانے کے بول اسپیکر سے فضا میں گونجے، اکھاں دے کٹورے۔ والدان نے بہت اچھا ڈانس کیا تھا۔ سبھی نے کافی تالیاں بجائی۔ تبھی جنان سعد اور اشال کا ہاتھ تھام کر کہتے ہوئے ان کو وہاں لائی۔ اشال مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھی، لیکن سب لوگ تالیاں بجا کر اشال کا نام پکار رہے تھے۔ اب اتنا بھی باؤ مت کھائیے مسٹر سعد۔ سعد کی سرگوشی پر اشال نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے سعد کو دیکھا اور پھر اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ ہٹ وے لنگورے نگورے نیم دے پکوڑے، پیچھا کیوں نہ چھوڑے، گھومے دائیں بائیں تجھ کو سدھاروں، جوتی میں اتاروں۔ سب لوگوں نے ہنستے ہوئے تالیاں بجا کر اور ہوٹنگ کر کے اشال کو داد دی۔ اشال نے ایک اور ادا سے سعد کو دیکھا، تبھی درمیان میں جنان کا ہاتھ پکڑ آیا اور اس سے اپنے ساتھ گھمانے لگا۔ جنان بھی خوشی سے چہک رہی تھی۔ جنان نے مسکراتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ کر شایان کا ڈانس میں ساتھ دینے لگی۔ جنان نے مسکرا کر شایان کو دیکھا تو شایان نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ جنان اپنے پاؤں کے ناخن تک سے ہوئی تھی۔ ہاشم صاحب نے عثمان کو آگے کیا۔ پہلے تو عثمان نے خوب مزاحمت کی،
لیکن حاملہ کے پلیز کہنے پر عثمان مسکرا کر خود ہی درمیان میں آ کے میوزک پر ڈانس کرنے لگا۔ وہی میں تو ایویں ایویں لٹ گیا۔ جانا نے حملہ کو آگے کیا۔ حملہ نے مسلسل انکار میں سر ہلائے واپس جانے لگی۔ عثمان نے حملہ کی گلائی تھام کر اسے روکا تھا۔ پلیز عثمان کے سر کشی کر پر حملہ نے شرما کا سر جھکایا، پھر اپنا ہاتھ عثمان کے سینے پر رکھ اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ حملہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر ڈانس ہنستے ہوئے ختم کیا، لیکن اچانک ہی عثمان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ عثمان کے ڈانس ختم کرتے سب نے ہوٹنگ کر کے تالیاں بجائی۔ اب تو مزہ آیا نا؟ والدہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے زرش سے پوچھا۔ ہاں ہاں بہت زیادہ، تھینک یو، زرش نے چہکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کی خوشی ہی والدہ کے لیے سب کچھ تھی۔ یوں ہی ہنستے کھلکھلاتے رات گزرنے لگی۔ بہت عرصے کے بعد ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹی تھی۔ فنکشن کافی دیر تک چلتا رہا تھا۔ اشال کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ایسے بڑے لباس پہننے کی اسے بالکل بھی عادت نہیں تھی اور اب اس سے خود سے بھی الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی جولی دوپٹہ اتار کے بر پر پھینکا، پھر اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر کرتی کی ڈوریاں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیم یار، جانو تو ساتھ لانا چاہیے تھا، اشال نے الجھن سے کہا، لیکن تبھی کسی نے اس کی کرتی کو ڈوری کو کھینچ کر کھول دیا۔ اشال گھبرا کر پلٹی تو اس کی نظر شرارت سے مسکراتے ہوئے ساتھ پر پڑی۔ یہ کیا حرکت کی ایجنٹ جی؟ شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح سے آدھی رات کو ایک مظلوم بے سہارا لڑکی کے کمرے میں آ کر اسے پریشان کرتے ہوئے؟ اشال نے مصنوعی غصے والا منہ بنا کر کہا۔ اچانک ہی سار نے اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا تو اشال کی سانسیں اس کے حلق میں اٹکی تھی۔ یہ مظلوم بے سہارا لڑکی میری بیوی ہے، جس کے وجود پر پورا حق حاصل ہے مجھے، سار نے بہت استحقاق سے کہا۔ اشال کے نظریں خود بہت جھک گئی۔ سارے حق آپ کو کل حاصل ہوں گے، آج نہیں۔ تمام حق تو تب ہی حاصل ہو گئے تھے جب میں نے 3 بار قبول ہی کہا تھا۔ سار نے جھکا اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دیکھیے ایجنٹ جی، اپنی یہ چھچوڑی حرکتیں کنٹرول میں رکھیے، ورنہ… اس سے پہلے کہ اشال کچھ اور کہہ دے، سار نے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ اشال نے مچل کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن پکڑ بہت مضبوط تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر سعد اس کے نازک لبوں پر جھکا خود کو سیراب کرتا رہا تھا۔ اچانک ہی اشال نے اپنی پوری طاقت لگا کر سعد کو دھکیل کر خود سے دور کیا اور گہرے سانس پڑنے لگے۔ چھچوڑے ایجنٹ، اشال نے اپنا منہ دوسری سائڈ پر کر کے کہا۔ سعد کی قربت میں اس کا گھبراہٹ کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اتنا تو وہ کبھی بندوق چلاتے ہوئے بھی نہیں گھبرائی تھی۔ اشال کو خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ کیوں جھک گئی سعد کے آگے؟ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی کسی مرد کے آگے نہیں جھکے گی۔ خود پر قابو پاتے اشال تیزی سے پلٹی اور اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر سعد کے چہرے پر مارنے لگی، لیکن سعد نے بھی اتنی ہی تیزی سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا تھا۔ کیا بات ہے، دونوں بہن بھائی ہی ایک جیسے خطرناک، آخر ایسا کیا ہے اس دورانی خون میں؟ سعد نے اس کا ہاتھ کھینچ کر واپس اسے اپنے قریب کیا۔ اشال نے اپنی ہری آنکھیں چھوٹی کر کے سعد کو دیکھا۔ کب سے جانتے ہیں آپ کے والدین بھائی ہیں میرے؟ اشال کے جواب پر سعد مسکرایا۔ ہمارے نکاح کے وقت سے، سعد نے انتہائی محبت سے کہتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ اشال کی نظریں جھکی مگر اس نے سر پٹانا بند نہیں کیا تھا۔ اپنی محبوب کے سامنے جھک جانا کمزوری کی نہیں، طاقت کی علامت ہوتا ہے اشال، جیسے میں تمہاری محبت میں مکمل طور پر جھک چکا ہوں۔ اشال سعد کی آنکھوں میں موجود محبت میں کھوسی گئی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ اشال کی سبز آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ سعد نے بہت عقیدت سے ان نم آنکھوں کو چوما۔ تو مت جھکو میری جان، کبھی بھی مت جھکنا، مجھے بھی تو تمہاری اس مضبوطی سے ہی محبت ہوئی ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ مضبوطی کبھی کم ہو۔ سعد کی بات پر اشال نے اپنی نظریں جھکا لی۔ دکھ مخلص انسان کے ساتھ پڑھنے سے کم ہو جاتا ہے، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ آپس محبت کرنے والے کے لیے، آپ سے محبت کرنے والے کے لیے آپ کی تکلیف اپنی تکلیفوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اشال اب باقاعدہ طور پر رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہار چکے ہیں، مکمل طور پر سعد کی محبت کے سامنے ہار چکی ہے۔ ہاں، میں اسکندر درانی کی ہی بہن ہوں، الفاظ درانی اور شاہانہ درانی کی بیٹی۔ ماضی، شاہانہ کیسے اپنے اکلوتے لال کو مرتے ہوئے دیکھتی؟ اس سے پہلے وہ 1000 موت مرنا پسند کرتی اور اپنا گلا کاٹتے وقت اس نے یہی سوچا تھا کہ مر جائے گی تو مزید غم نہیں سہنا پڑے گا۔ لیکن شہراز حسن اسکندر کو وہاں سے
بیٹھتے ہی فور شاہانہ کو ہسپتال لے گیا تھا۔ چونکہ گلا شاہانہ نے خود کاٹا تھا تو وہ زیادہ زور نہیں لگا پائی تھی اور وہ کٹ بہت ہلکا سا تھا۔ شاہانہ بات ہو گئی تھی لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ وہ پھر کبھی بول نہیں پائے گی۔ پھر اپنے ہوش میں آتے ہی شاہانہ نے اپنے سکندر کے بارے میں جاننا چاہا تو شہراز حسن کے سب سے خاص آدمی اور باڈی گارڈ فرمان کو بتانا پڑا کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگلے دن ہی اسے بم پہنا کر ایک دھماکے میں مار دیا گیا تھا۔ یہ جاننا ہی تھا کہ شاہانہ بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ کیا مقصد تھا اس کی زندگی کا؟ کچھ بھی تو نہیں، اسے بس مرنا تھا۔ ہاں، وہ مرنا چاہتی تھی۔ ایسا سوچ کر شاہانہ نے فرمان سے ایک چاقو چھینا اور اسے اپنے پیٹ میں مارنے لگی، مگر عین وقت پر فرمان نے شاہانہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو بہن، مت کرو ایسا۔ اپنا نہ صحیح اپنے ہونے والے بچے کا تو خیال کرو جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اس بات پر شاہانہ نے ٹھٹر کر فرمان کو دیکھا۔ ہاں شاہانہ باجی، یہی تو آخری نشانی بچی ہے تمہارے پاس الفاظ کی، اسے بھی ختم کر دو گی کیا؟ چاقو خود بہت شاہانہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ خدا کے اس فیصلے پر شاہانہ بہت حیران ہوئی۔ مزید اولاد کی امید تو انہیں کبھی بھی نہیں تھی۔ ان کے لیے تو ان کا پورا جہان سکندر تھا۔ ہاں، وہ بھلا کیسے اپنی اولاد کی جان لے لیتی؟ اسے اس بے درد دنیا میں جینا تھا، اپنی اولاد کی خاطر جینا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے بھی شاہانہ کو بتایا کہ 2 مہینے ہو چکے ہیں اسے امید سے ہوئے، لیکن شاہانہ اپنی پریشانی میں اپنی کیفیت کا اندازہ ہی نہیں لگا پائی تھی۔ شہراز کو جب شاہانہ اس کے بچے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ الفاظ کی اس نشانی کو بھی پیدا ہونے سے پہلے ختم کرا دے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پایا تھا۔ وہ گناہ اس نے کیے تھے، ان کا کربناک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا جو اسے رات رات بھر سونے نہیں دیتا تھا۔ شہراز کو لگتا تھا کہ شاہانہ کی بددعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے شہراز نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا کہ شاہانہ، اس کا پچھتاوا، اس کا خوف تھوڑا کم ہو جائے۔ شہراز نے شاہانہ کو فرمان کے ساتھ انگلستان پہنچا دیا اور خود بھی سکون کی تلاش میں شاہانہ سے ملنے کے لیے جاتا اور اس کے پیر پکڑ کر روتا رہتا تھا، مگر سکون کبھی بھی شہراز کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ گناہ کا احساس اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ شاہانہ نے بہت زیادہ دعائیں کی کہ اللہ اسے ایک بیٹا دے جو مضبوط ہو، اس کا سہارا بنے، جو اس کا سکندر ہو، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہانہ کے ہاں بہت ہی زیادہ پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی تھی، جس کے بارے میں جان کر شاہانہ بہت زیادہ روئی۔ وہ تو ایک بیٹا چاہتی تھی، سکندر چاہتی تھی جو کہ اس کی حفاظت کرتا، اسے انصاف دلاتا، لیکن اس لڑکی کو شاہانہ اس دنیا سے کیسے بچاتی، شہراز حسن سے کیسے بچاتی؟ شاہانہ نے بہت زیادہ دعائیں کی کہ اللہ اسے ایک بیٹا دے جو مضبوط ہو، اس کا سہارا بنے، جو اس کا سکندر ہو، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہانہ کے ہاں بہت ہی زیادہ پیاری ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کے بارے میں جان کر ہی شاہانہ بہت زیادہ روئی تھی۔ وہ تو ایک بیٹا چاہتی تھی، سکندر چاہتی تھی جو کہ اس کی حفاظت کرتا، اسے انصاف دلاتا، لیکن اس لڑکی کو شاہانہ اس دنیا سے کیسے بچاتی، شہراز حسن سے کیسے بچاتی؟ مگر پھر اس بچی نے اپنی بڑی سی سبز آنکھیں کھول کر شاہانہ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بالکل ویسی جیسی کہ سکندر کی۔ تم سکندر ہو بیٹا، سکندر ہو تم میرا، شاہانہ نے روتے ہوئے اپنی خاموش لبوں سے کہا۔ فرمان نے اس بچی کا نام اشال رکھا تھا۔ شہراز کو جب اس کا علم ہوا تو وہ اشال کو دیکھنے آیا۔ اشال کی معصوم صورت دیکھ کر شہراز کے اندر وہ سکون اترا جو وہ اتنے ماہ سے تلاش کر رہا تھا۔ اس معصوم بچی کی ایک جھلک پر شہراز کا سارا خوف، سارا پچھتاوا مٹ گیا تھا اور سب کی جگہ سکون نے لے لی تھی۔ شاہانہ کا بات چلتا تو وہ شہراز کا سایہ بھی اشال پر نہیں پڑنے دیتی، لیکن شہراز چھپ چھپا کر اشال کو اٹھا لیتا اور پھر اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ وہ اشال سے پیار کرنے لگا۔ اشال نے بڑے ہوتے ہوئے اپنے نام سے بھی زیادہ سکندر کا نام سنا تھا۔ اس کی ماں بولتی تو نہیں تھی، لیکن اپنے اشاروں سے اشال کو ہر ظلم، ہر ستم کے بارے میں بتا دیتی۔ اشال نے کبھی سکندر کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ شاہانہ کے پاس اشال کو دکھانے کے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شاہانہ کی باتوں میں ہر بار ایک ہی بات ہوتی کہ اگر اس کا سکندر زندہ ہوتا تو ان کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا، آزاد ہوتے، وہ قید نہیں۔ اشال کو شہراز سے کافی محبت تھی، کیونکہ شہراز جب بھی انگلستان آتا تو اشال کو بہت زیادہ پیار کرتا، اسے گھمانے لے کر جاتا، جبکہ اشال کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کو تو پنجرے
اس کو تو ٹیچر بھی گھر میں ہی پڑھانے آتے تھے، مگر ایک دفعہ شہراز آیا تو اس کے بلائے بغیر ہی اشال اس کے پاس گئی، اپنی سبز آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ ان سبز آنکھوں میں غصہ اور بہادری دیکھا شہراز کو سکندر یاد آیا تھا۔ شہراز کو لگا جیسے اس لڑکی کے جسم میں سکندر کی ہی روح تھی۔ آپ وہ بوڑھے ہیں، اشال نے انتہائی غصے سے کہا۔ شہراز نے اپنا سر جھکا کہا، ہاں میں سر ہلایا، ہاں میرا بچہ، میں برا ہوں، بہت زیادہ برائیاں کی ہیں میں نے۔ شہراز کی آواز میں غم اور پچھتاوا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ آپ نے میرے بھائی کو مارا۔ اشال کے سوال پر شہراز کا سر مزید جھکا۔ آہستہ سے شہراز نے ہاں میں سر ہلایا، میں بڑے ہو کر آپ کو مار دوں گی۔ اشال کی بات پر شہراز نے اپنا سر اٹھا کر اشال کو دیکھا۔ ان سبز آنکھوں میں بہت زیادہ بہادری تھی، لیکن بالکل سکندر کی طرح۔ اشال سب سے زیادہ اپنی ماں اور فرمان کے قریب تھی، کیونکہ سب سے زیادہ وقت وہ ان دونوں کے ساتھ ہی گزارتی۔ اشال 9 سال کی ہوئی تو شہراز کی پوری فیملی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماری گئی۔ شہراز اس وقت ان لوگوں کے پاس تھا۔ شہراز کو جیسے ہی خبر ملی، وہ شاہانہ اور اشال کو واپس پاکستان لے کر آیا۔ اس کے بیوی بچوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کی لاش تک پہچاننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ پوری رات شہراز شاہانہ کے قدموں میں بیٹھ کر روتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ وہ شاہانہ مردہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اگلے دن ہی شہراز نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے الفاظ درانی کے برباد ہونے پر اس کی کمپنی کے جو شیئرز خریدے تھے وہ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بھی تمام جائیداد اشال کے نام کر دی۔ شہراز نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کبھی کچھ ہو جائے تو اشال اور شاہانہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ انہیں پاکستان آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اگلے دن ہی شہراز اشال اور شاہانہ کو لے کر انگلستان واپس جانا چاہتا تھا، لیکن اسی رات کچھ لوگ ان کے گارڈز کو مار کر کار میں ڈال اور شاہانہ نے سہم کر اشال کو خود میں بھیجا۔ کیسے ہو شہراز حسن؟ اس گینگ کے لیڈر نے شہراز کو گریبان سے پکڑ کر پوچھا۔ شہراز کی روح تک کام گئی، لیکن شاہانہ حیرت سے اس 23 سالہ لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتی اسے؟ وہ اس کا رومان ہی تو تھا۔ شاہانہ اشال کو چھوڑ کر بھاگ کر رومان کے پاس گئی۔ اس کے سینے سے لگ کر پھول پھول کر رو رہی تھی۔ اس کا ایک بیٹا زندہ تھا، رومان زندہ تھا۔ شاہانہ کو امید نظر آئی۔ رومان نے حیرت سے شاہانہ کو دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شاہانہ آج تک زندہ تھی۔ کہاں تھے تم رومان؟ اتنا کچھ ہوگا ہمارے ساتھ، میرے سکندر کو مار دیا انہوں نے، رومان تمہارے بھائی کو مار دیا۔ رومان نے حیرت سے شاہانہ کو اشارہ کرتے دیکھا، پھر اس کی نظر کمرے کے کونے میں کھڑی اشال پر پڑی۔